سورہ بقرہ ہے. اللہ کرے آپ بھی گھر جا کے آج قرآن کھول ہی لیں, آپ کو بھی ایک وسیلے والی بات مل ہی جائے. سورہ بقرہ ہے, 1 کم 90 آیت ہے, 99 80 اور 9 99 آیت ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اے میرے محبوب, جب آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی نا تو توریت, زبور, انجیل میں ان نصارہ, یہودی اور عیسائیوں نے آپ کے کمالات, خصائل, شمائل پڑھ لیے تھے. جب بھی جنگ میں جاتے آپ کا وسیلہ دیتے. ابھی حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی, ابھی حضور نے آنا ہے, لیکن آنے سے قبل ان کے شمائل جو توریت میں آئے, انجیل میں آئے, وہ یہ کفار لوگ پڑھ چکے تھے. جب بھی کفار اور کفار کی جنگ ہوتی تو یہ آپ کا وسیلہ دیا کرتے, اور آپ کا وسیلہ قبول کر کے رب تعالیٰ انہیں فتح بھی عطا کیا کرتا. یار وہ کفار ہو کے حضور کا وسیلہ دے اور اللہ انہیں فتح عطا کر دے. ہم امتی اب بحث میں نہیں پڑ گئے, وسیلہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ کہ ہم نے حضور کا وسیلہ دیا ہے, معاذ اللہ ہم نے اللہ کو مجبور نہیں کر دیا. ہم نے وسیلہ دیا ہے, اللہ مجبور, اللہ بے نیاز ہے نا, جسے مرضی اولاد دے, جسے مرضی اولاد نہ دے. اللہ جسے چاہے روزی دے, اللہ جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے. اللہ مجبور نہیں ہو گیا. لیکن کچھ وسیلے ہوتے ہیں محبت والے, کچھ لوگ ہوتے ہیں محبت والے, کچھ لوگوں کی عزت ہوتی ہے, ان کا وسیلہ دینے سے وسیلہ رد نہیں ہوتا. ان ساری باتوں کا آپ نے سمجھنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, آپ جب جنت سے اس زمین پر آئے 300 سال تک آپ روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال. اللہ کرے ہم 3 منٹ کے لیے رونا شروع کر دیں, اللہ کے آگے روئیں تو صحیح, صرف 3 منٹ. آپ 300 سال تک روتے رہے, 300 سال. پھر اللہ نے حضرت آدم کے دل میں بات ڈالی کہ وہ محبوب کا نام جو آپ نے جنت کی پتیوں پہ لکھا ہوا پڑھا تھا, آپ اس کا ہی واسطہ دے کے دیکھ لیں. یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی. حضرت آدم کہنے لگے, یا باری تعالیٰ, وہ جو نام میں نے پڑھا تھا ہر جنت کی پتی پر, ہر جنت کے شجر پر جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا اللہ پاک میں اس نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں, نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں, میری توبہ قبول فرما لے. اب رب تعالیٰ کا انداز دیکھیے گا, اچھا پھر تو نے میرے پیارے کا وسیلہ دیا ہے. وَإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یا اے آدم میں نے تیری توبہ بھی قبول کی اور میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں, توبہ قبول کرنے والا ہوں, توبہ قبول کرنے والا ہوں, توبہ قبول کرنے والا ہوں. اگلی روایت سنیے گا, وقت 10 منٹ رہ گئے. سبحان اللہ ذرا کہیے گا. ایک سوال کا جواب بتائیے گا کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے نکالا جنت سے, اس کی غلطی کیا تھی؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا, سجدہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا. سوچنے کی بات ہے کہ شیطان اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا, اللہ کے مزاج کو نہیں مانتا تھا, کلمے کو نہیں مانتا تھا, لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا. کلمے کو مانتا تھا, اللہ کو مانتا تھا, لیکن اللہ نے جب کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تیرے ابا کی دعا قبول ہوئی, تیرے ابا کی دعا قبول ہوئی محمد کے وسیلے سے, تو آج تو کیوں انکاری ہو گیا؟ اور دوسری طرف دیکھیے, شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ کا حکم تھا, وسیلہ حضرت آدم تھے, حضرت آدم کا وسیلہ نہیں مانا تو اس نے وسیلہ نہیں مانا. آج کچھ لوگ ہیں نا جو انکاری کر گئے, جو یہ کہہ گئے کہ حضور کا وسیلہ نہ دینا, کسی نبی کا وسیلہ نہ دینا, کسی صحابی کا وسیلہ نہ دینا, کسی اولیاء ولی کا وسیلہ نہ دینا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اور یار اللہ سے مانگنے کے لیے تو شیطان تو اللہ کو مان رہا ہے, شیطان تو اللہ کی وحدانیت پر پورا عمل پیرا تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے انی عبادت آج تک کوئی کر ہی نہیں سکتا جنی ابلیس نے کی تھی. جتنی عبادت ابلیس نے کی تھی, تو مرتد کیوں ہو گیا؟ اس نے حضرت آدم کے وسیلے کو نہیں مانا, اس نے نبی پاک کے نور کو نہیں مانا. تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فخرج منہا, اتھوں تسی دفع ہو جاؤ, اتھوں تسی. اور یہ میرے لفظ نہیں ہے, یہ جنہوں نے ان کا ترجمہ کیا ہے نا, انہوں نے یہی لفظ کیا, اتھوں تسی
دفع ہو جاؤ، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو سب سے بڑا مرتد ہے، تو سب سے بڑا مردود ہے۔ جو حضرت آدم کو نہ مانے تو وہ مردود ہے، اور جو روزہ رسول پر کھڑے ہو کر جو کہہ رہا ہے کہ ان کا وسیلہ کیوں دے رہے ہو، ان کا وسیلہ تو جائز ہی نہیں ہے، ان کے لیے کیا شرع حکم ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ جو حضرت آدم کے وسیلے کو نہ مانے تو وہ مردود ہے، تو جو نبی پاک کے وسیلے کو نہ مانے، تو جو نبی پاک کے وسیلے کو نہ مانے، اسی لیے کہتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا در کے پہنچنے کا جو رستہ ہے نا، وہ ایک ہی رستہ ہے، کسی دوسری تیسری باتوں میں نہ آ جانا، نہیں کوئی مفر مکر کسی اور کی باتوں میں نہ آ جانا۔ جو وہاں سے ہو، جو اللہ کے گھر مقبول ہونا چاہنا ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ جو نبی پاک کے وسیلے کو نہیں نہ مانتا وہ آگے جا کے بھی بولیں تو صحیح